الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث آدم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نارے یا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نذر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. قبلہ علامہ مشاہدی صاحب دامت العالی جلوگر ہیں. شعراء آفاق شہنشاہ ترنم ضیاء یزدانی صاحب کو آپ نے سماعت فرما لیا ہے. حضرت قاری اقبال بیگ صاحب قبلہ بھی ابھی رونق پیدا ہوئے ہیں. اسٹیج پہ بڑی اہم علمی فکری شخصیتوں کے مالکان ہیں. مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو. قیمتی وقت سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباد لامکانی غوث اعظم میر میرا پیر پیرا شاہ جیلا غوث پاک سیدنا سرکار سلطان محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. آرگنائزرز کو دل کی گہرائی سے مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کا بہترین صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے. ٹائم اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا ہے کہ اب آپ کے لبوں سے آمین بھی جاری ہونے میں دقت محسوس ہو رہی ہے. اتنا وقت بھی زیادہ نہیں ہوا کہ اتنی رحمت میں مبتلا ہو گئے. زور سے کہیے آمین. آمین. ہاں اس کا مطلب بار بار بتانا پڑے گا کہ یہاں آمین کہنی ہے آپ کو یا نہیں کہنی ہے. ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. ہمارے بعد انشاءاللہ آپ اس جلسے کو حالت جریان میں دیکھیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں. چند باتیں عرض کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ولیوں سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہے. واٹ دا بینیفٹ آف ہولی سرونٹس آف ہولی پروفیٹ آف اسلام. ایک سوال یہ ہے کہ ولیوں سے صرف ہمارے جسم کو فائدہ ہے یا ہمارے روح کو بھی فائدہ ہے. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی ان ولیوں سے ہمیں دنیا میں ہی فائدہ ہے یا آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے.
چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہی فائدہ ہے دنیا میں یا پوری دنیا کو فائدہ ہے؟ اور پانچویں بات یہ ہوگی کہ جس شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے ہیں حاضری دینے کے لیے، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی عبقری شان کیا ہے؟ بس ان پانچوں بندوؤں پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو ہماری اور آپ کی انشاءاللہ جاری ساری رہے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے بولنے کی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے سننے کی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ولیوں سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ولیوں سے اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے 11ویں پارے میں یہ نہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوری رات بول لیا خوب بولے ماشاء اللہ، اب آرام سے نہیں ہو پاتا، پھر بھی مجھے آپ حضرات کی محنتوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی بڑا ترس بھی آتا ہے۔ ہم لوگ تو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، یزدانی صاحب کی، مگر یہ نظمہ ہیں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی ہمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آرام سے توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، یہ بچے کہاں جا رہے آپ؟ ایسے جتنے ہیں چلے جائیں، ایسے کیا فائدہ؟ جو سمجھ نہ سکے تو ہاتھ دل کیا، اور جو عقل مند ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کرم سے لپٹے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بیٹھے قابل علماء ہیں۔ سچوں سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، سبحان یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن شریف کا ایک ایک لفظ میننگ فل ہے، ظاہر بات ہے اللہ کے ایک ایک کلام میں اور اللہ کے ایک ایک کلمے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حکمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ان اللہ والوں سے ہمیں فائدہ نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم نہ دیتا، بے شک سبحان ان سے محبت کرنے کا حکم نہ دیتا۔ سنسار کی رچنا کرنے والے مولا نے جو ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم اور ان کے دامن کرم سے لپٹ جانے کا جو آرڈر، ڈیوائن آرڈر شاہی فرمان جاری فرمایا ہے، خدا کی قسم وہ اس بات کا بہترین غماز ہے، وہ اس بات کا بہترین سنکیت ہے کہ ولیوں سے ہمارے فائدے بڑی حد تک وابستہ ہیں۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے کلام سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ولیوں سے ہمیں فائدہ ہے، ورنہ ان کے ساتھ رہنے کا اللہ کبھی حکم نہیں دیتا۔ فائدہ کیا ہے؟ اب اس فائدے کو ہم 2 بھاگوں میں بانٹتے ہیں، ایک ہے جسم کا فائدہ اور ایک ہے ہماری روح کا فائدہ۔ یہ ہماری پرسنل لائف ہے۔ پرسنل لائف میں جسم کو اور ہماری روح کو ان سے کیا فائدہ ہے، اس کے لیے ہم پیارے نبی کے دربار میں چلیں گے، اس حضور پاک صاحب الاولاد کی پاکیزہ زبان سے سمجھیں گے، جن کی زبان کی شان یہ ہے کہ زمین آسمان کا سارا نظام ادھر ادھر ہو جائے مگر حضور کا فرمان کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ سبحان زور سے اللہ۔ کہہ دے سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اور تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ آدھی رات میں اگر دن کہہ دیں تو بیچ رات میں سورج نکل آئے، اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دیں
تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں. یہ رسول پاک کی زبان کی شان ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، اس پیارے پیغمبر سے ہم سرکار عالی جاہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کیا فائدہ ہے ہمارے جسموں کو ان اللہ والوں سے؟ تو ہمارے سچے نبی فرماتے ہیں، سچا اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ تم تو ٹھہرے نبی کے غلام، تم تو ٹھہرے نبی کے غلام. ان کے دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ عبداللہ کے بیٹے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. آج کے دشمنوں یا کل کے دشمنوں جناب والا، وہ جان مال تابرو کا دشمن تھا ابو جہل، وہ بھی جناب والا کہتا تھا، خلوتوں میں کہتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. آج کے دشمن ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھتے ہیں. میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا، جاہل جو پاکھا گا ABCD نہ سمجھتے ہوں وہ حضور کو کیا سمجھیں گے؟ بے شک. سبحان اللہ. علم والے کو علم والے پہچانتے ہیں، ہیرے کو جوہری پہچانتے ہیں. بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، انسانوں سے پوچھو ادرک کی قیمت کیا ہوتی ہے. تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ جو الف بے تے کا کھا گا گھا اور ABCD تک نہیں جانتے، یہ کیا سمجھیں گے کہ حضور کی ذات کیا ہے؟ حضور کی ذات کو سیدنا صدیق اکبر نہ پہچان سکے، عمر فاروق اعظم نہ پہچان سکے، سیدنا عثمان غنی نہ پہچان سکے، مولا علی جیسا علم والا نہ پہچان سکا، کربلا والے حسین اعظم نہ پہچان سکے، جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل جیسی ہستیاں نہ پہچان سکیں، بہت بڑے بڑے علم والے نہ پہچان سکے. تو یہ جاہل جناب النیچرڈ یہ کیا پہچانیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے کیسی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی ہسٹری پڑھنی ہوگی، مصطفیٰ کی لائف پڑھنی ہوگی. اور جناب والا یہ آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں بار بار کے کہ جس نے ایک بار حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیا، خدا کی قسم وہ کتاب بعد میں رکھتا ہے، پہلے حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور حلقہ گوش اسلام ہو جاتا ہے. حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے پوری دنیا میں آج تک کسی نے مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے. خود میرے نبی فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا. صرف اللہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت ہے کیا، مصطفیٰ کا فیکٹ اور ریئلٹی ہے کیا. مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں صرف اللہ جانے. میں تو یہ کہنا چاہتا تھا، میں نے جناب والا ٹھہرا غلام، ان کے دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ عبداللہ کے شہزادے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچے نبی ان ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، حدیث تو بہت طویل ہے جناب والا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہی میرا مطمع نظر ہے. حضرت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، اے لوگو انہی اللہ کے ولیوں کی وجہ سے تم پہ رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. یہ جناب والا بادل تم دیکھتے ہو، یہ جو بارشیں تم دیکھتے ہو، ان بارشوں کے پیچھے اللہ والوں کا وجود چھپا ہوا ہے. یعنی اللہ والوں کی، میرے نبی فرماتے ہیں یہ بارشیں میرے دم سے نہیں ہوتی، یہ بارشیں تمہارے دم سے نہیں ہوتی، اور یہ بارشیں نہ نیچر کے دم سے ہوتی ہیں. حضرات محترم، یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بارشیں ہوتی ہیں تو زمین پہ سبزہ اگتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو کھیتیاں ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو جناب والا فصلیں اگتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں دھان گیہوں چاول وغیرہ ملتا ہے، ہمیں لہسن پیاز وغیرہ ملتا ہے، ہمیں پپیتا سیب اور جناب والا طرح طرح کے پھل ملتے ہیں، ہمیں بادام چلگوزہ اور پستہ ملتا ہے، ہمیں جناب دنیا بھر کی روزیاں حاصل ہوتی ہیں. کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے. جل ہے تو کل ہے، پانی ہے تو جناب والا فصل ہے، اور بغیر پانی کے فصل بھی نہیں. اس کا مطلب روزی بارش سے ہے، اور بارش اللہ والوں سے ہے. سبحان اللہ. زور سے بولے یار. سبحان اللہ. بارش کس سے ہے؟ اسی لیے
پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اب یہ حدیث پڑھی ہے تو میں چونک گیا ہوں. پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کبھی بچپن میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، تو میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ عالموں کے لیے اور ولیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں. میں جناب والا سوچ میں پڑا جاتا تھا کہ مچھلی، سمندروں کی مچھلیوں کا کیا کنیکشن ہے ان نیک بندوں سے، ان عالموں سے، ان ولیوں سے، ان کا کیا کنیکشن ہے. تو جناب والا آج پتہ چلا ہے کہ ان کا کنیکشن یہ ہے کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. مچھلی کو چاہیے پانی، مچھلی جل کی رانی ہے، مچھلی کو جل چاہیے، مچھلی کو پانی چاہیے. مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. پانی ہے تو مچھلی کی زندگی ہے. تو جناب والا زندگی کے پیچھے پانی ہے، اور پانی کے پیچھے بارش ہے، اور بارش کے پیچھے اللہ والے. مچھلی کو ہے جناب ان کے لیے دعا نہیں مانگتی بلکہ اپنی زندگیوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں کہ یہ سلامت ہے تو میں زندہ ہوں، یہ سلامت ہے تو پانی سلامت ہے، اور پانی سلامت ہے تو میرا جیون سلامت ہے، پانی سلامت ہے تو ہماری زندگی سلامت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارشیں اللہ والوں کے دم سے ہیں. اسی لیے میرے مصطفیٰ فرماتے، سچے نبی فرماتے وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اور یہ لوگوں انہی اللہ والوں کی وجہ سے تمہیں روزیاں نصیب ہوتی ہیں. انہی اللہ والوں کی وجہ سے روزیاں، یہ نبی کا فرمان ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ بارش اگر ان کے دم سے ہے تو بے شک کھیتیاں بارش سے ہوتی ہیں، بے شک پانی چاہیے کھیتیوں کے لیے، ہر سبزہ اور سبزی اگانے کے لیے، ہر جناب والا لہلہاتی فصل کے لیے پانی چاہیے ہی چاہیے. اور جناب والا نبی فرما چکے ہیں کہ پانی اللہ کے ولیوں کی وجہ سے اترتا ہے. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. شان تو نہیں ہو، نہیں کوئی الجھن تکلیف تو نہیں. 1 گھنٹہ بولیں گے اور زیادہ بولیں گے نہیں. تم بالکل گھبرانا مت، اور نعرے زیادہ لگانے کی ضرورت ہے نہیں. حالات کو پہچانو، چیخنا بند کرو، چلانا بند کرو، اسٹیجوں کا مذاق اڑواؤ مت. اور جناب والا دنیا تمہاری باتوں کو سنتی ہے. کیا ہو رہا ہے تمہارے اسٹیجوں پر، کون کیا کہتا ہے، ہر لفظ ریکارڈ ہوتا ہے. تمہارے ہر طریقہ، ہر اسٹائل اور ہر ڈیزائن جناب والا، آج کل کی دنیا الگ ہے، پچھلی دنیا ذرا الگ تھی. اس لیے ذرا ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. نعرے کم لگاؤ، نعرہ ہر شعر پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب شعر پڑھ دیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعروں کا مذاق مت بنواؤ. میں جناب والا توجہ چاہوں گا آپ کی. اگر کسی کو نعرہ لگانا ہو تو 1 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں 1 نعرہ لگا دے، باقی بیٹھے رہو چپ چاپ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر. ایک بات ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں ہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں ہو گئی تو روزیاں مل گئیں. اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اور اللہ والوں ہی کی وجہ سے تمہیں روزیاں ملتی ہیں. اب جناب والا یہ کتنا بڑا فائدہ، روزی میرے دم سے نہیں ہے، روزی تمہارے دم سے نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کھیتی تو ہم کرتے ہیں، جوتتے ہمیں، بوتے ہمیں، اور جناب والا لاتے ہمیں، کاٹتے ہمیں، اور جناب والا ان دھانوں کو جھاڑتے ہمیں. تو یہ روزیاں ان کے دم سے کیسے ہو گئی؟ حضرات محترم بے شک آپ کرتے ہو، مگر اس کے پیچھے جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو جناب والا جو بیک گراؤنڈ میں ہے، گراؤنڈ پہ آپ ہو، بیک گراؤنڈ میں اللہ والے ہیں، غوث اعظم سلامت ہیں تو خدا کی قسم ہماری روزیاں سلامت ہیں، غریب نواز سلامت ہیں تو ہماری روزیاں سلامت ہیں، نظام الدین اولیاء کے غلام زندہ ہیں تو ہماری روزیاں زندہ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، دنیا میں کسی اور کی بات نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کا فرمان جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے جناب والا بڑا کلیدی کردار ہے اللہ والوں کا ہماری زندگی میں. اب جناب والا یہ تو ہو گیا میرا پرسنل باڈی کا فائدہ، مگر میری پرسنل لائف میں میری روح کا کیا فائدہ ہے ان ولیوں سے؟ حضرات محترم یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو مجھے بیان کرنا ہے. میری روح کو کیا فائدہ ہے؟ حضرات میری روح کو یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک باڈی ہے، ایک ہماری روح ہے. باڈی بھی بیمار ہو جاتی ہے اور روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. باڈی کو بیمار، جب باڈی بیمار ہو جائے تو آپ کو چوراہے بہت ایڈوائز دینے والے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر پی کے کھنہ کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر ایس کے دتہ کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر گوکھرے کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ. بہت لوگ مشورہ دینے والے ہیں، چکن گنیا ہو گیا، ٹائیفائڈ
टाइफाइड हो गया है, डबल टाइफाइड हो गया है, चले जाओ डॉक्टर साहब के पास। और जब तुम्हें बुखार आता है, हर अच्छी से अच्छी चीज तुम्हें कड़वी महसूस होती है। अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही ज्यादा लजीज टेस्टी चीज रख दी जाए तो तुम जबान पर रखते हो बहुत कड़वी लग रही है, बहुत कड़वी लग रही है। चीज अच्छी है मगर आपको कड़वी लगती है, इसलिए कि आपकी बॉडी बीमार है, आपका जिस्म बीमार है। हजरत मोहतरम, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपकी बॉडी बीमार हो जाती है, आपको डॉक्टर की जरूरत होती है, ऐसे ही आपकी रूह भी कभी कभी बीमार हो जाती है। मगर रूह की बीमारी की पहचान क्या है? रूह की बीमारी की पहचान भी यही है, जब बॉडी बीमार हो जाए तो लजीज और टेस्टी चीजें भी अच्छी ना लगे, और जब रूह बीमार हो जाए तो इसे पहचानने का तरीका बिल्कुल सीधा साधा है। जलसे में बैठना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। कुरान पढ़ना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो कुरान सुनना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। हजरत मस्जिद में बैठना अगर खाता हो, मस्जिद में बैठना और मस्जिद में बैठकर इंतजार करना अगर हमें रहमतों और दिक्कतों में मुब्तला करता है तो समझ लो हमारी रूहें बीमार हैं। अजान हो रही है, अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती। हम जनाब 70 साल के बूढ़े मस्जिद के दरवाजों पे हमने खेलते हुए देखे हैं, उन्हें मालूम नहीं है अजान की कद्र कीमत और रंग की वैल्यू क्या होती है। समझ लो इनकी रूहें बीमार हैं। मैंने बच्चों को देखा है अजानों के टाइम खेलते हैं, मैंने नौजवानों को देखा है अजान हो रही है और ये गप्पो शप्पो में लगे हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि अजान क्या चीज होती है। जनाबे वाला समझ लो सारे मुआशरे की रूहें बीमार हैं। हमारे घर की औरतों को देखो तुम, इधर अजान होती है और उधर हमारे घर की औरतें टीवियों के सामने होती हैं। कहती है घरवाली, वो जो बड़ी बूढ़ी है, कहती है बेटा आवाज स्लो कर दे अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी रूह बीमार है। ऐसा सीन चलेगा इसका कब्र में थरथरा जाएगी ये, और इसका पूरा समाज कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हजरत मोहतरम, औरतों की रूहें बीमार हैं, मर्दों की रूहें बीमार हैं, बच्चों की रूहें बीमार हैं, नौजवानों की रूहें बीमार हैं। इन्हें हर अच्छी चीज, हर लजीज चीज, हर टेस्टी चीज अच्छी नहीं लगती। कुरान इन्हें अच्छा नहीं लगता, आलिम का चेहरा इन्हें अच्छा नहीं लगता, नमाज जनाबे वाला अच्छी नहीं लगती, नमाजों में बैठना और इमाम का ज्यादा देर तक तिलावत करना अच्छा नहीं लगता। 5 मिनट अगर इमाम को तकरीर करते हुए ज्यादा हो जाए तो 10 लोग घड़ी दिखाने वाले मौजूद रहते हैं कि ये देखिए टाइम ज्यादा हो गया है, ये टाइम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये जो घड़ी दिखा रहा है इसको जना इसकी रूह बहुत ज्यादा बीमार है, घड़ी दिखाने वाले की रूह और ज्यादा बीमार है। ये जो घड़ी दिखा रहा है कैद खाना लग रहा है इसे मस्जिद का गिराउंड, ये जना मस्जिद के कैंपस में ठहरना नहीं चाहता, इसे मस्जिद काट खाने दौड़ रही है, जल्दी से भागूं यहाँ से, जल्दी से भागूं। हजरत रूहें बीमार हैं। जब हमारी बॉडी बीमार थी तो जनाबे वाला इस बॉडी को सेहतियाब करने के लिए चौराहे चौराहे मशवरा देने वाले लोग मौजूद थे कि डॉक्टर फना के पास चले जाओ, डॉक्टर फना के पास चले जाओ। मगर सवाल ये है कि बॉडियों की चिंता करने वालों, इन बॉडियों की फिक्र करने वालों, इन बॉडियों के लिए तशवीश में पड़ जाने वाले लोगों, ये बताओ क्या वो जो इन बॉडियों को एक्टिवेट करती है, वो जो इन बॉडियों को चलाती है, वो जो इन बॉडियों के पीछे असल बनी हुई बैठी है, वो जो जिसकी वजह से ये आंखें देखती हैं और जिसकी वजह से ये कान सुनते हैं, जिसकी वजह से ये पांव चलते हैं और जिसकी वजह से ये हाथ काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग सोचता है। हजरत मोहतरम, उस रूह की वो रूह जब बीमार हो जाए तो क्या उसके इलाज के लिए भी कभी सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा, नहीं सोचते, उस तरफ हमारी तवज्जो है ही नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, और जो बताने वाले हैं उनके करीब जाके जनाबे वाला बैठना हम चाहते नहीं। आलिमों से नफरत है हमें, जलसों में बैठना चाहते नहीं। मिनटों सेकंडों में शैतान उचक के ले जाता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे जलसे में, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा। इस शामियाने के मलबे के नीचे तू ढेर ढेर मलबे के नीचे दब जाएगा, और जा इससे पहले कि तेरी मौत हो एक बार रोड देख के आ जा। शैतान हमें यहाँ ये पढ़ाता है बैठा हुआ। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मिनटों सेकंडों में उचक ले जाता है शैतान इन जलसों से। कौन बताया कि इसके